طلاق اگرچہ جائز عمل ہے مگر اسلام میں بغیر سخت ضرورت کے ناپسندیدہ عمل ہے، کیونکہ طلاق سے گھر اجڑ جاتے ہیں اور اولاد والدین کی شفقت سے محروم ہو جاتی ہے۔ آج کل کے معاشرے میں طلاق کی شرح بہت زیادہ ہے اور اس کے کچھ سبب میں یہاں پہ بیان کرنا چاہوں گا۔ سب سے پہلے والدین کا اپنی اولاد کی رائے لیے بغیر نکاح کرا دینا۔ نکاح بہت نازک معاملہ ہے جس میں اولاد کی رضامندی بہت ضروری ہے۔ اولاد کی رضامندی کے بغیر نکاح کے نتائج طلاق سے ہی ظاہر ہوتے ہیں۔ دوسرا سبب زوجہ کی زبان درازی، کیونکہ مرد عورت کی زبان درازی کبھی بھی برداشت نہیں کر سکتا اور شوہر غصے میں آ کے طلاق دے بیٹھتا ہے۔ تیسرا سبب زوجہ کا اپنے شوہر کے ساتھ مقابلہ کرنا، جو آخرکار طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ چوتھا سبب میاں بیوی کا ایک دوسرے سے ناشکری کا مظاہرہ کرنا، جیسے شوہر کا اپنی بیوی کے اچھے کاموں پہ شکر ادا نہ کرنا، اور زوجہ کا اپنے شوہر سے بات بات پہ جھگڑنا اور شوہر سے نت نئی فرمائشیں کرنا جو اس کی استطاعت سے باہر ہوں۔ پانچواں سبب میاں بیوی کے درمیان شک، ایک ایسی بڑی وجہ جو آج سب سے زیادہ طلاق کی وجہ بنتی ہے۔ آج سوشل میڈیا کا دور ہے، شوہر اگر موبائل پہ زیادہ ٹائم سپینڈ کر رہا ہے تو بیوی کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ اسی طرح اگر بیوی سوشل میڈیا پہ زیادہ ایکٹیو ہے تو شوہر کے دل میں شک پیدا ہوتا ہے۔ چھٹا سبب میاں بیوی کی دین سے دوری۔ جب میاں بیوی میں دین سے دوری ہوتی ہے نا، تو نہ بیوی کو پتا ہوتا ہے شوہر کے حقوق کیا ہیں، نہ شوہر کو پتا ہوتا ہے کہ بیوی کے حقوق کیا ہیں، اور پھر یہ لا علمی، جہالت اور اس کے بعد طلاق کی وجہ بن جاتی ہے۔ ساتواں سبب میاں بیوی کے درمیان عدم برداشت کا ہونا، ایک دوسرے کی غلطی، ایک دوسرے کی بھول چوک کو درگزر نہ کرنا، یہ بھی طلاق کی ایک بڑی وجہ بنتی ہے۔ آٹھواں سبب حقوق زوجیت میں خیانت کرنا، یعنی شوہر کا بیوی کی غیر موجودگی میں کسی غیر محرم کے ساتھ تعلقات قائم کرنا، یا بیوی کا شوہر کی غیر موجودگی میں یہی عمل دہرانا، نتیجہ طلاق ہوتا ہے۔ نواں سبب بے اولاد ہونا یا اولاد نرینہ نہ ہونا۔ کئی کیسز میں طلاق کا سبب صرف اولاد نرینہ کا نہ ہونا ثابت ٹھہرا، حالانکہ قرآن مجید میں اللہ کا واضح پیغام ہے کہ آسمانوں اور زمینوں کی بادشاہت اللہ کے لیے ہے۔ اللہ جسے چاہے بیٹا عطا کرے، جسے چاہے بیٹیاں عطا کرے۔ دسواں سبب میاں بیوی کا آپس میں انا یا ایگو بھی طلاق کا سبب بنتا ہے۔ بعض اوقات بیوی ضد میں آ کر اور بعض اوقات شوہر ضد میں آ کر اپنی انانیت کو بچانے کے لیے طلاق تک پہنچ جاتے ہیں۔ بیوی کا شوہر کے گھریلو معاملات کا ذکر میکے میں کرنا اور میکے والوں کا اس میں دخل اندازی کرنا طلاق کی وجہ بنتا ہے۔ 13واں سبب شوہر سے ہر بات پر، ہر چھوٹے جھگڑے پر طلاق کی ڈیمانڈ کرنا اور شوہر کا بات بات پہ طلاق کی دھمکی دینا، یہ بھی طلاق ہونے کی ایک بڑی وجہ بنتا ہے۔ اب میں چاہوں گا کہ یہاں پہ طلاق سے بچنے کی کچھ احتیاطی تدابیر آپ کو بتاؤں، جو کہ ہر کپل کو، ہر میاں بیوی کے رشتے میں بننے والے نوجوانوں کو لازمی پتہ ہونی چاہیے۔ سب سے پہلے تو میاں بیوی کو چاہیے کہ اپنے اندر برداشت کا مادہ پیدا کریں۔ ازدواجی رشتہ دراصل نام ہی برداشت کا ہے، دوسرے کی بول چوک کا، دوسرے کی غلطیوں کو درگزر کرنے کا نام ہی ازدواجی رشتہ ہے، جو کہ ہمیں کبھی نہیں سکھایا جاتا۔ ہمیں بتایا جاتا ہے کہ میاں بیوی کے رشتے کا نام ہے رومانس، میاں بیوی کے رشتے کا نام ہے بچے پیدا کرنا، میاں بیوی کے رشتے کا نام ہے گاڑی کے 2 پہیے۔ اپنے بچوں کو بتاؤ کہ میاں بیوی کے رشتے کا نام برداشت ہے۔ نمبر 2، میاں بیوی کو چاہیے کہ ایک دوسرے کی حوصلہ افزائی کریں، اچھے عمل پر ایک دوسرے کی تعریف کریں، ایک دوسرے کی خواہشات کا خیال رکھیں، ایک دوسرے کے خوابوں کا خیال رکھیں، اور میاں بیوی کو چاہیے زندگی جتنی مرضی مصروف ہو، ایک دوسرے کے لیے وقت ضرور نکالیں، ایک دوسرے کے لیے کچھ نہ کچھ اسپیشل ضرور کریں۔ نمبر 3، سسرال کے اجتماعی گھرانے میں بیاہ کر جانے والی زوجہ کو چاہیے
کہ ساس نند دیور سسر کی طرف سے کوئی تانا یا ڈانٹ ڈپٹ ملنے پر بار بار شوہر کو مطلع کر کے اسے ذہنی تکلیف نہ دے۔ یہ ذہنی تکلیف شوہر کو طلاق تک لے جاتی ہے۔ لہٰذا زوجہ کو خصوصاً ساس اور سسر کی نصیحت اور رائے کو بالکل اسی طرح لینا چاہیے جیسے وہ اپنے والدین کی ڈانٹ ڈپٹ کو قبول کرتی تھی، اور شوہر کو بھی چاہیے اپنی بیوی کے والدین، اس کے بھائی، اس کی بہنوں کی تکریم کرے، ان کی چھوٹی چھوٹی باتوں کو دل پہ مت لے، اور شوہر پہ لازم ہے کہ بیوی کے نان و نفقے کا خیال رکھے۔ شوہر پہ یہ بھی لازم ہے کہ بیوی کو وقتاً فوقتاً اپنے ماں باپ کے گھر جانے کی اجازت بھی دے دے، لیکن بیوی کے لیے بھی یہ بات ضروری ہے کہ اپنے ماں باپ کے گھر جا کر اپنے سسرال والوں کی برائیاں نہ کرے، اور خاص طور پہ شوہر کی کوئی بات اپنے والدین کے گھر جا کے مت بتائے۔ ایسا کرنا تمہارے رشتے کو ہی کمزور بنائے گا اور تمہیں ہی ہنسی مذاق کا نشانہ بنائے گا۔ امید ہے کہ اس ویڈیو سے آپ کو کچھ نہ کچھ سیکھنے کو ملے گا۔ جزاک اللہ خیر۔